بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا نام و نسب بیان کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کا نام و نسب۔ مفسرین و مورخین اور ماہرین انساب کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام و نسب یہ ہے: نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارکحشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر۔ ان میں سے ایک یہ نمرود تھا، دوسرا بخت نصر۔ اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا، اور دنیا اور اس کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا، تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس دلیل کی تشریح کے طور پر قتادہ، سدی، محمد بن اسحاق وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا، لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روزمرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے صانع و خالق کے وجود پر دلیل دی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کے وجود پر دلیل ہیں، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے، تو یہ سرکشی اور عناد ہے، اور اگر اس معنی میں ہے جو قتادہ اور سدی اور محمد بن اسحاق رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ بات زیر بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ کا اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعوے کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ، یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے، تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دے، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کو کسی بھی کام سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی مشیت و ارادے کی پابند ہے۔
اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا اور اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ۔ ترجمہ: پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔